السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی قسط نمبر 67 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا زویا، چلو. کس مٹی کا بنا تھا وہ؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ اس کی کلائی پکڑ کر اسے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا کہ صرف شک ہونے پر اپنے سب سے خاص بندے کو چھوڑ دیا. لیکن وہ لڑکی سامنے سے اعتراف کر رہی ہے، اس کے باوجود اس کی کلائی نہیں چھوڑ رہا. زویا اسے حیرانگی اور بے یقینی سے دیکھنے لگی. پلیز سرنڈر کر دو. زویا منتی لہجے میں گویا ہوئی. اس کا دل کرچی کرچی ہو کر بکھرا. کیوں اس لڑکی نے ایک بار بھی پوری رات ساتھ رہنے کے باوجود نہ پوچھا کہ کیا واقعی اس نے دبیب کا قتل کیا ہے؟ کیا وہ دبیب نامی لڑکا اتنا پیارا ہو گیا اسے کچھ دنوں میں کہ اس کے پیچھے وہ اسے پولیس کو پکڑوانے آ گئی؟ زویا نے دیکھا وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. بہت کچھ کہہ رہی تھیں اس کی آنکھیں. وہ لوگوں کو اپنے عمل کی صفائی دینے کا عادی نہیں تھا، اور نہ ہی وہ لوگوں کے بیچ رہا. وہ بالکل تنہا رہنے والا شخص تھا، اس لیے اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا اس وقت سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرے. پیچھے سے مسلسل اعلانیہ آواز آ رہی تھی کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. زویا بھی مسلسل کہہ رہی تھی کہ خود کو سرنڈر کر دو آریز، مگر وہ یہ سب کب سن رہا تھا؟ تم میرے ساتھ چلو. وہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں تھا. اس ظالمہ نے کسی اور کو پسند آنے پر اچانک سے اسے بیچ راستے میں چھوڑ دیا. اس کی بے پناہ محبت کو اس کے منہ پہ مار دیا. اس ظالمہ نے اس دبیب نامی لڑکے کی خاطر پولیس کے ساتھ مل کر پلاننگ کی اسے پکڑوانے کی. اس کے بھروسے اور اعتبار کا ذرا خیال نہ کیا. اس ظالمہ نے اس کے دل کو جیسے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا. اس کے ارمانوں کا قتل کیا، اس کے خوابوں کا خون کیا. لیکن ان سب کے باوجود وہ اسے چھوڑنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں تھا. میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اب تو چھوڑ دو میرا ہاتھ. وہ جتنی سامنے سے محبت دکھا رہا تھا، زویا اتنی ہی شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتی جا رہی تھی. اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا، جبکہ وہ غلط نہیں تھی. اس نے یہ سب آریز کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کیا تھا، صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ باعزت بری ہو، ایسے بھاگتا نہ رہے. اور کب تک بھاگ سکتا ہے وہ پولیس سے بچ کر؟ کیا زندگی بھر بھاگتا ہی رہے گا؟ اور بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے دھوکہ دیا ہے نا، میں خود دیکھ لوں گا تمہیں سزا، لیکن میں خود دے لوں گا تمہیں سزا، لیکن تم میرے ساتھ رہو گی. ہم ساتھ رہیں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے. کیوں اتنی جلدی تھی اس لڑکی کو اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لینے کی؟ کیا اتنا برا تھا وہ؟ زویا نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون دیکھا، اور اس کے لہجے میں عجیب سی جنونیت. وہ زویا کا ہاتھ تیزی سے کھینچتا ہوا پیچھے والی سیٹ کی جانب گیا، اور زویا کو بھی وہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا. الٹے ہاتھ میں گن پکڑ لی، لیکن اس کا وہ ہاتھ زخمی تھا. تکلیف کی شدت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس کا ہاتھ اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا. لیکن پھر بھی وہ گن پکڑے بیٹھا تھا ایک جنونی سے انداز میں، جیسے بالکل کوئی پاگل ہو کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ اپنی زویا کو خود سے جدا ہونے نہیں دے گا. ہاں اس نے دھوکہ دیا، ہاں اس نے تکلیفیں دی، ہاں اس نے پیٹھ میں خنجر گھونپا، لیکن یہ سب اس کا معاملہ ہے. وہ خود سزا دے لے گا اسے، لیکن اسے چھوڑے گا نہیں. آریز خون نکل رہا ہے. جیسے ہی وہ دونوں پیچھے آ کر بیٹھے، ویسے ہی زویا کی نظر آگے والی سیٹ پر گئی، اور تب اس نے دیکھا کہ وہاں سیٹ پر خون لگا ہوا تھا. تم میرے ساتھ رہو گی. وہ کیا چیخ رہی تھی اور مقابل کیا جواب دے رہا تھا؟ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں بچا تھا جتنی اس وقت وہ تکلیف میں تھا. اگر کوئی اور اس کی جگہ ہوتا تو اب تک اس پہ غنودگی طاری ہو چکی ہوتی. لیکن وہ ایک جنونی سٹیج میں چلا گیا تھا. اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اس کی جان اس سے جدا کی جا رہی ہے، جس کی سازش میں اس وقت سب لگے ہوئے ہیں. مگر وہ لوگوں کی سازشوں کو اس بار کامیاب نہیں ہونے دے گا. وہ اس بار سب سے لڑ جائے گا، لیکن اپنی جان نہیں دے گا. اس کے ماں باپ نہیں، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں، حتیٰ کہ اس کا کوئی دوست تک نہیں. وہ زندگی بھر اکیلا رہا تھا، اور پھر اس تنہا زندگی میں جب وہ جینے کا عادی ہو گیا تو ایک لڑکی زبردستی گھسی چلی آئی. اس نے کتنی بار اسے نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی گھسی رہی.
خیال دکھاتی رہی، محبت جتاتی رہی، اور اب جب وہ اس محبت کا عادی ہو گیا تو وہ ظالم حسینہ بیچ راستے میں اسے چھوڑ دینا چاہتی ہے۔ کیا اس کے دل اور جذبات کو کھیل سمجھ لیا تھا اس لڑکی نے، کہ جب تک اپنا دل ہوا اکیلا، خواب دکھائے، ارمان سجائے، اور جب اپنا دل بھر گیا تو اسے سائیڈ میں پھینک کر دوسرے مرد کے پاس چل دی، یہ کہہ کر کہ مجھے کوئی اور پسند آ گیا ہے۔ مکمل خاموشی طاری ہو گئی، کچھ وقت کے لیے سب جیسے تھم گیا ہو۔ زویا کی سانسیں بھی جیسے رک گئی تھی، کیونکہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ پولیس والوں کے اعلانات اب بند ہو گئے ہیں۔ یقیناً وہ ایکشن پہ اتر آئے ہیں، اور یہ خاموشی صرف طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ آریز بھی بالکل تیار نظر آ رہا تھا، گن ہاتھ میں لیے، لیکن وہ زخمی تھا۔ اس کے ہاتھوں میں جو لرزش تھی زویا وہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ اتنے سارے تھے اور آریز بالکل اکیلا، یقیناً کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود زویا دیکھ رہی تھی کہ وہ جنونی لڑکا ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آریز پلیز سرنڈر کر دو، تم معاملات خراب کر رہے ہو۔ اور اس کے سیدھے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال، وہ بڑے منتی لہجے میں بولی، تم میرے ساتھ رہو گی۔ اس لڑکی کی محبت نے اسے جنون کی حد تک پہنچا دیا تھا، دیوانہ پن غالب آ گیا تھا اس پر۔ اب وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں بچا تھا، وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ زویا کو ساتھ لے کر جائے گا اپنے، اسے خود سے دور نہیں ہونے دے گا، کسی صورت نہیں، مر کے بھی نہیں۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو جھرجھر موتیوں کی طرح بہنے لگے۔ وہ آنسو آریز کے نزدیک اس سے جان چھڑانے کے لیے بہا رہی تھی۔ وہ کیسے دل برداشتہ نہ ہوتا؟ وہ جسے آپ اپنی جان سے بڑھ کر چاہو، وہ آپ سے ہی جان چھڑانے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھ کے روئے تو دل نہ تڑپے تو اور کیا ہو؟ اس کی گرے آنکھوں میں شدید رنج ابھرا۔ اتنی تکلیف تو گولی لگنے کے بعد کندھے میں نہیں ہو رہی تھی جتنی اس لڑکی کا ایک ایک آنسو دے رہا تھا۔ کیا اتنا برا تھا وہ، کہ وہ لڑکی رو رہی تھی اس سے جان چھڑانے کے لیے؟ کیا تھا اس دبیب کے پاس جو اس کے پاس نہیں تھا؟ اس کا جواب اس کے دماغ نے پیسہ اور پاور دیا۔ ہاں وہ بزنس مین تھا، لیکن اتنا امیر نہیں کہ بگاٹی ٹربلن لے کر گھومے، نہ اتنا پاورفل کہ اس کے باپ کی طرح پوری پولیس اور میڈیا کو سر پر اٹھا لے۔ پولیس والوں نے آ کر بہت آہستگی کے ساتھ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ فرنٹ سیٹ خالی دیکھ کر فوراً اندر کی جانب جھانکا، اور اسی لمحے آریز نے گولی چلا دی۔ وہ پولیس والا بلٹ پروف جیکٹ پہنا ہوا تھا، اس لیے گولی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آریز دوسری گولی چلاتا اس سے قبل ہی زویا اور آریز دونوں کی جانب کا ڈور ایک ساتھ کھولا، اور اس لمحے پہلی بار ان گرے آنکھوں میں خوف آیا، زویا کو کھو دینے کا خوف۔ کہنے کو اس کی سائیڈ بھی پولیس والا تھا، لیکن اس نے اپنی گن زویا کی سائیڈ والے پر کی اور اس پہ گولی چلائی۔ اتنی دیر میں پیچھے سے اس کی کن پٹی پہ گن لگا دی گئی تھی۔ وہ کوئی ماہر پیشہ ور مجرم تو تھا نہیں جو سارے پولیس والوں سے ایک ساتھ لڑ لے، وہ صرف اپنے جنون میں تھا۔ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو آریز ملک۔ پولیس والے نے اسے سخت لہجے میں وارننگ دی اور سرنڈر کرنے کو کہا۔ تم میرے ساتھ رہو گی۔ مانا آریز نے گولی چلائی تھی زویا کی سائیڈ آنے والے پولیس والے پر، لیکن بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے اس پہ بھی گولی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور اس نے اب زویا کو بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا تاکہ اسے وہاں سے نکال سکے، کیونکہ زویا نے ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا، اس لیے زویا کی سیفٹی ان لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں گن تھی، وہ زویا کو نقصان پہنچا سکتا تھا ان کے نزدیک، اس لیے وہ زویا کو وہاں سے نکال لینا چاہتے تھے پہلے، لیکن آریز نے اپنی پکڑ اس کی کلائی پہ مزید مضبوط کی۔ وہ اسے کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ ایک پولیس والا اس کی کنپٹی پہ گن رکھ کے کھڑا تھا اور اسے آخری وارننگ دے رہا تھا۔ اور اسے اپنی جان کی کب پڑی تھی؟ جان اس مٹی کے جسم میں تھی ہی کب؟ وہ تو اس لڑکی میں تھی جسے اس سے دور کیا جا رہا تھا۔ وہ ایک جنونی سے انداز میں پھر بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، لہو رنگ، کہ لگ رہا تھا لمحہ لگے گا اور ان میں سے خون بہہ نکلے گا۔ اس کے دماغ کی نسیں ابھری ہوئی تھیں، گردن سرخ پڑ رہی تھی، کان مکمل سرخ تھے غم و غصے کی شدت سے۔ آریس چھوڑ دو، پلیز سرنڈر کر دو۔ اس نوجوان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی اپنی، لیکن زویا کی جان نکلی تھی جب اس کی کنپٹی پہ گن رکھی گئی۔ زویا کو علم تھا وہ لوگ اسے کچھ نہیں کریں گے، مگر آریز کو، اسے وہ لوگ تکلیف پہنچا سکتے تھے اگر وہ سرنڈر نہ کرے تو، اور یہی خوف اس کی جان نکال رہا تھا۔
وہ فوراً حلق کے بل چیختے ہوئے منتیں کرنے لگی۔ ایک انسان جب بالکل بے بسی کے عالم میں آ جاتا ہے تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگتا ہے۔ وہی زویا کر رہی تھی اس لمحے، وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، تم میرے ساتھ رہو گی۔ وہ جنونی لڑکا اپنی دیوانگی میں ہاتھ چھوڑنے کے لیے کسی صورت راضی نہیں تھا۔ اس کی جان بسی تھی، وہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، یہاں تک کہ زویا چیختے ہوئے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ پولیس والے نے بھی اب زویا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کرنا شروع کر دی، لیکن وہ ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی پکڑ اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ۔ اس کا ہاتھ زخمی تھا، نہایت اذیت میں ہونے کے باوجود وہ ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اچانک اس کی گردن میں کرنٹ سا لگا اور لمحہ بھر میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور سب ختم۔ وہ بے ہوش ہو کر نیچے کی جانب گرتا اس سے پہلے ہی زویا نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی آگے کی اور زویا کے ہاتھ پر اس بے سدھ لڑکے کا رخسار آ ٹکا۔ آریز! وہ تڑپ کر چیخی۔ پولیس والوں نے دیکھتے ہی دیکھتے آریز کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے اب جدا کر دیا تھا۔ وہ لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ کمرہ عدالت میں زویا کو اب گواہی دینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ تو مس زویا، کیا آپ عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ مسٹر آریز کس شخصیت کے مالک ہیں؟ ان کا بچپن کیسا گزرا ہے؟ کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ سب کی نگاہیں اس لڑکی پر ٹکی تھیں، جو ایسا لگ رہا تھا کسی وقت بھی گر جائے گی، اتنی نڈھال ہو رہی تھی وہ۔ اس کی آنکھوں کے نیچے کالے حلقے تھے، چہرہ بالکل بے رنگ سا۔ وہ بالکل کسی مرجھائے ہوئے پھول کی مانند تھی کہ لال کپڑوں میں جہاں کبھی وہ بہت خوبصورت سی لگتی تھی، آج انہی میں وہ بالکل بے نور سی لگ رہی تھی۔ زویا نے ایک نگاہ سامنے کٹہرے میں کھڑے آریز پر ڈالی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن باقی لوگوں کے دیکھنے میں اور اس نوجوان کے دیکھنے میں بہت فرق تھا۔ اس کی نگاہیں بہت گہری تھیں، بہت رنجیدہ سی، بہت شکوے کرتی ہوئی، جنہیں زیادہ دیر دیکھنے کی اس میں تاب نہیں تھی، اس لیے اس نے فوراً نظر جھکا لی۔ میں جب آریز سے ملی تو مجھے وہ بہت اکھڑ سا بندہ لگا، ہمیشہ اکیلے رہنے والا۔ وہ کسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا، صرف کام کام اور کام، اس کے علاوہ اس کی کوئی لائف نہیں تھی۔ اوہ، اور مسٹر آریز اکیلے کیوں رہتے تھے؟ ان کی کوئی فیملی نہیں تھی؟ اور یہ وہ سوال تھا جس کے بعد زویا نے بہت شرمندگی کے ساتھ دوبارہ سامنے کی جانب دیکھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی آریز اپنی پرسنل لائف کبھی کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتا۔ اس نے آج تک کبھی اپنا ماضی لوگوں کے سامنے نہیں رکھا۔ وہ کبھی لوگوں کے سامنے خود کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک اس کی بہت عزت ہے، اور یہی وہ لوگوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس کی عزت کرے۔ کوئی اسے بیچارگی کی نگاہ سے دیکھے، یہ اسے قطعی منظور نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو کھلی کتاب صرف زویا کے لیے بنایا تھا، باقی دنیا کے لیے نہیں۔ آریز ہسپتال میں ارسلان نامی لڑکے سے بدل گیا تھا، اور جب زویا نے اس کی زندگی کو لوگوں کے سامنے بتانا شروع کیا تو اس نے کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ نہایت کرب بھرا لمحہ تھا اس کے لیے۔ لوگ اس کے اور اس کی زندگی کے خلاف کمنٹ پاس کر رہے تھے، شاید مذاق اڑا رہے تھے، یا شاید بیچارگی سے دیکھ رہے تھے، اور وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی عزت، اپنا بنایا ہوا نام، سب کچھ آج پانی میں جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لیکن وہ کب جانتا تھا، یہ تو صرف ابھی شروعات ہے۔ ابھی تو اس لڑکی نے اور بھی ظلم ڈھانے ہیں اس کی جان پر، کہ اس کا محبوب بڑا ظالم ہے، وہ اس کا سب چھیننے کے بعد ہی دم لے گا۔ تو آپ نے کہا مسٹر آریز کے دوسرے والدین اسے مارا پیٹا کرتے تھے، اسے سخت سردی میں بغیر بستر کے ٹھنڈے فرش پر سلاتے تھے، اسے دن رات کام لیتے تھے، اور اسے پڑھنے بھی جانے نہیں دیا تھا۔ وکیل نے اپنے جملے کہتے ہوئے زویا سے تصدیق چاہی، جس پر اس لڑکی نے جی کہہ کر تصدیق کی۔ آپ کسی پہ بھروسہ کر کے اپنا درد بھرا ماضی بتاؤ اور وہ پوری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً آپ کی سیلف رسپیکٹ کے دھجیاں اڑ جائیں گی۔ آپ کو کپڑوں میں کھڑا ہونے کے باوجود اپنا آپ برہنہ معلوم ہوگا۔ آپ کو لگے گا لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہی اس نوجوان کا حال تھا۔ اس کا مطلب مسٹر آریز بچپن سے ذہنی ٹارچر سہتے آئے ہیں، جس کا ان کی مینٹل ہیلتھ پر کافی اثر پڑا ہے۔ اور یہ وہ جملہ تھا جس نے آریز کے دماغ کے پرخچے اڑا دیے۔ اسے اب سمجھ آیا تھا یہ لوگ اسے پاگل قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے۔
کیا یہ سچ ہے مس زویا کہ ڈاکٹر کے لاکھ منع کرنے کے باوجود مسٹر آریز اپنی صحت کو لے کر بالکل لاپرواہ تھے، یہاں تک کہ ایک بار ان کی اسی لاپرواہی کے سبب انہیں ایمرجنسی میں لے جانا پڑ گیا تھا اور ان کی جان کے لالے پڑ گئے تھے؟ جی، اس بار زویا کی ہمت نہ ہوئی آریز کی جانب دیکھنے کی، جبکہ وہ محسوس کر سکتی تھی مقابل کی نگاہیں اسی پر گڑی ہیں۔ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جس شخص کو اپنی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ دوسرے کی جان کی کیا قدر اور اہمیت کو جانے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مسٹر دبیب کو بے دردی سے قتل کیا۔ وکیل نے جب یہ جملے ادا کیے تو اس سرمئی آنکھوں والی لڑکی نے دیکھا کہ جب جج صاحب اس بات میں سر ہلا رہے ہیں جیسے وہ وکیل کی بات سے اتفاق کر رہے ہوں۔ زویا سے اسی طرح مزید سوالات کیے جاتے رہے۔ آریز اس دوران مکمل خاموش رہا۔ اس نے پولیس کو بھی کوئی بیان ریکارڈ نہیں کروایا تھا۔ اس نے دبیب کے قتل کا نہ اقرار کیا تھا نہ انکار کیا تھا۔ تو مس زویا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے بریک اپ کرنے پر مسٹر آریز بہت غصہ تھے؟ وہ بریک اپ کے لیے راضی نہیں تھے اور مسلسل راتوں میں آپ کو فون کالز کر کے تنگ کر رہے تھے اور پریشرائز کر رہے تھے واپس ان کے پاس آنے کے لیے؟ جی، ایسا ہی ہے۔ وکیل نے زویا اور آریز کی کال ریکارڈز عدالت میں جمع کروائے تھے اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ آریز زویا کو بریک اپ کے بعد سے ہی ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا مسلسل۔ اور جب آپ پہلی بار مسٹر دبیب کے ساتھ ڈیٹ پر گئی تھی تو انہوں نے مسٹر دبیب کی گاڑی کو جلا دیا تھا۔ وکیل کے سوال پر اس نے پھر جی میں جواب دیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، مسٹر آریز بچپن سے ذہنی ٹارچر میں رہے، جسمانی تشدد کیا گیا ہے ان پر، جس کا اثر ان کی شخصیت اور مینٹلی ہیلتھ پر پڑا۔ پھر جب ان کی گرل فرینڈ نے بریک اپ کیا تو وہ برداشت نہیں کر سکے، ان کی مینٹل ہیلتھ مکمل طور پر بگڑ گئی، وہ سائیکو کی طرح ایکٹ کرنے لگے، وہ ذہنی طور پر بیمار ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنا غصہ مسٹر دبیب کی چیز کو نقصان پہنچا کر نکالنا چاہا، لیکن پھر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو وہ رات اسے مارنے پہنچ گئے اور انہوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ چھریوں کے وار کر کے ان کا گلا کاٹ کر انہیں قتل کیا۔ زویا کے علاوہ 3-4 لوگوں کے اور بیانات لیے گئے، جن میں سے ایک آریز کا مینیجر بھی تھا، وہی شخص جس پہ زویا کے بعد اس نے بھروسہ کیا تھا، جو آخر وقت تک اس کی بھاگنے میں مدد کرتا رہا۔ اس کا بھی بیان یہی تھا کہ آریز ذہنی طور پر بیمار ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ جب آریز سے پوچھا گیا کیا وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس نے فقط ایک لفظ کہا، وہ بھی زویا کی جانب دیکھ، نہیں۔ اس نے کوئی بیان نہیں دیا، اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ بس پورے ٹائم زویا کو دیکھتا رہا کہ کوئی اتنا بھی دھوکے باز ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بھی سنگ دل ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بھی کسی کی فیلنگز کا مذاق اڑا سکتا ہے، کوئی اتنا بھی نیچے گر سکتا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے آریز ملک قاتل قرار پایا، ساتھ ہی اسے بھری عدالت میں ذہنی مریض قرار دیا گیا، اسے جیل کی جگہ مینٹل ہاسپٹل بھیجا گیا تھا۔ اب اگلا سین۔ مینٹل ہاسپٹل میں آنے والا وہ پہلا تھا جس کے کمرے سے کبھی کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ کہاں وہ بلا کا صفائی پسند، نفاست پسند، بنا نہائے نہ سونے والا شخص، اور کہاں وہ جسے ہفتوں سے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا، موٹی موٹی زنجیروں سے، جیسے وہ کوئی وحشی جانور ہو۔ اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جا رہا تھا اس مینٹل ہاسپٹل میں۔ وہ خوبصورت سا حسین لڑکا اب نہایت دبلا پتلا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اگر وہ یہاں سے نہ نکلا کچھ دنوں میں تو یہ ڈاکٹر اسے الیکٹرک شاک دے دے کر واقعی پاگل کر دیں گے، وہ واقعی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گا۔ اس لمحے وہ غنودگی کے عالم میں تھا، اس کے ہاتھ کرسی سے بندھے ہوئے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے الیکٹرک شاک دیا گیا تھا جس کے سبب اس کا چہرہ نیچے کی جانب ڈھلکا ہوا تھا اور منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ اسی عالم میں اس کے دل کو ایک بہت جانی پہچانی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ دروازے کے اس پار گول شیشے سے اسے زویا جھانکتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں آنسو تھے، جنہیں دیکھ اس کے ہونٹوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ بکھری۔ اس کے وہ آنسو نہ جانے کیوں دل کو امید باندھ گئے کہ شاید اب وہ قبول کر لے گی اگر وہ جاتا ہے اس کے پاس، چونکہ اگر اسے محبت نہ ہوتی، دل میں بچی کچی فیلنگز نہ ہوتی تو وہ اس مینٹل ہاسپٹل میں اسے دیکھنے نہ آتی۔ وہ آئی ہے، اس کا مطلب ہے کچھ فیلنگز باقی ہیں، کچھ وابستگی باقی ہے، کچھ جذبات باقی ہیں، کچھ احساسات باقی ہیں، اور اسی امید نے اسے ہمت دی، ورنہ باہر کون تھا اس کا؟
جس کے لیے وہ ہمت کرتا ہے یہاں سے بھاگنے کی۔ زویا نے جب پہلی بار آریز ملک کو دیکھا تھا تو وہ آفس میں کام کر رہا تھا بیٹھ کر۔ 3 پیس بلیک سوٹ میں ملبوس وہ نوجوان اس کی نگاہوں کو ستائشی ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ لیپ ٹاپ پر چلتی ہوئی اس کے لڑکے کی لمبی سفید انگلیاں زویا کی توجہ تیزی سے اپنی جانب مرکوز کر گئی تھیں۔ اس کے کالے سیاہ بال جل سے پیچھے کی جانب سیٹ تھے۔ اس حسن سے مالا مال نوجوان کی کام کرتے ہوئے پروفائل اتنی خوبصورت تھی کہ زویا کو یاد نہیں پڑتا کہ اس سے حسین شخص اس نے زندگی میں کبھی دیکھا ہو۔ اور آج وہی نوجوان کس حال کو پہنچا ہوا تھا کہ چہرہ بے رنگ، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے، ساتھ ہی آنکھیں اندر کی جانب دھسی ہوئیں، بال بالکل اجڑے اور بکھرے اور گرد آلود سے، منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ وہ بالکل نڈھال سا نیچے کی جانب چہرہ جھکائے ہوئے تھا، اور اس کی یہ حالت دیکھ زویا کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی تھی۔ ابھی اس کے لیے یہی دل خراش اور روح کو تڑپا دینے والا منظر دیکھنا ناممکن سا ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے ہی آریز کے منہ میں پھر سے بائٹ بلاک رکھ دی گئی اور اسے پھر الیکٹرک شاک دیا گیا۔ الیکٹرک شاک کے دوران وہ پورا پورا ہل رہا تھا اور اسے دیکھ کر زویا پورا پورا لرزنے لگی۔ زندگی میں شاید اتنی تکلیف اسے کبھی محسوس نہیں ہوئی جتنا اس لمحے ہو رہی تھی۔ اتنی اذیت، اتنا کرب کہ اسے لگا کسی لمحے بھی اس کے جسم سے روح جدا ہو جائے گی۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی یہ سب، اور اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ زویا شدید بیمار ہو گئی تھی۔ اس کا بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر سے علاج چل رہا تھا، اس کے باوجود اس کی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں تھا۔ جب اس کی زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو مقدس گھبرا گئی اور اس نے اپنے والد کو فون کر دیا۔ زویا نے مقدس سے منع کر دیا تھا کہ تایا کو نہ بتائے کیس وغیرہ کے بارے میں، ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ زویا نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹرز کے نزدیک اس لڑکی میں جیسے جینے کی امنگ باقی نہیں بچی تھی۔ اب اگلا سین۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ اس کا دماغ سن رہنے لگا تھا۔ بخار ابھی بھی جسم میں تھا۔ جب دوائیاں پیتی تو بخار اتر جاتا، جیسے ہی دوائیوں کا اثر ختم ہوتا واپس چڑھ جاتا۔ وہ بہت کمزور سی ہو گئی تھی ان 15 دنوں میں۔ اس کے تایا کل اسے لینے آ رہے تھے۔ وہ اسے برازیل لے جانے والے تھے، لیکن وہ یہاں سے ابھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ مقدس ایک بات ہمیشہ نوٹ کرتی تھی کہ جیسے ہی موبائل رنگ ہوتا، زویا کتنے ہی بخار میں کیوں نہ ہوتی فوراً اٹھ کر کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگاتی۔ اس لمحے بھی رات کے 1 بجے کے قریب کا ٹائم تھا۔ وہ بخار کی کیفیت میں تھی۔ جب سیل رنگ ہوا اور مقدس نے دیکھا، اس نے فوراً کال ریسیو کر کے سیل کو کان سے لگا لیا ہے۔ زویا کی طبیعت خراب ہونے کے سبب اس کا خیال رکھنے کے لیے مقدس اسی کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ مقدس نہیں جانتی کس کی کال تھی، لیکن وہ جو بھی کوئی تھا اس نے کوئی ایسی بات کہی تھی جس کے سبب اس نے دیکھا کہ زویا کے چہرے پہ اطمینانی چھائی۔ اس نے گہرا سکھ کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وعدے کے مطابق میں آریز کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ اب تم اپنا وعدہ نبھانا اور آریز سے زندگی میں دوبارہ کبھی مت ملنا، اور ہو سکے تو جلد سے جلد شادی کر لو۔ دوسرے دن جب زویا کے تایا آئے تو اس لڑکی نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ ایسا ظاہر کرنے لگی جیسے اسے کچھ یاد ہی نہیں۔ ڈاکٹر سے جب علاج کروایا گیا تو ٹیسٹ وغیرہ سب نارمل آئے، لیکن زویا ایسا ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے کچھ بھی یاد نہیں، وہ سب بھول چکی ہے۔ زویا کے تایا پریشان ہو گئے تھے بہت۔ امیروں کے لیے ان کی بیٹیاں کاروبار ہوتی ہیں، انہیں بڑے بڑے بزنس ڈیلز کرنی ہوتی ہیں ان کے ذریعے، اور زویا تو تھی بھی اتنی خوبصورت۔ انہوں نے تو کتنے ہی اچھے رشتوں کو صرف یہ کہہ کے ٹھکرایا تھا کہ ابھی زویا پڑھ رہی ہے۔ مانا ان کی اپنی بیٹی بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن مقدس صاف کہتی تھی کہ وہ ابھی شادی نہیں کرے گی، اسے اپنا کیریئر بنانا ہے۔ چونکہ زویا کے ذریعے انہوں نے فیوچر میں کافی پروفٹ لینا تھا، اسی لیے انہوں نے ڈاکٹر بدلنے کا سوچا، کیونکہ ایک طرف ڈاکٹر کی رپورٹس کہہ رہی تھی کہ زویا بالکل ٹھیک ہے دماغی طور پر، جبکہ زویا کسی کو پہچان بھی نہیں رہی تھی۔ وہ زویا کو واپس برازیل لے آئے۔ وہاں پر آنے کے بعد بھی زویا نے ایسا ہی ظاہر کیا جیسے اس کی یادداشت گئی ہوئی ہے، اور یہ بات سب جگہ مشہور ہو گئی کہ زویا اکسم چودھری کی یادداشت چلی گئی ہے۔ 1 سال تک تو زویا نے کسی سے بات تک نہیں کی۔ وہ بالکل گمسم سی رہتی تھی۔ اس کے کتنے ہی علاج کروائے گئے، کتنے ہی ڈاکٹرز کو دکھایا گیا، رپورٹس بھی صحیح آ رہی تھیں، لیکن سمجھ نہیں آتا تھا مسئلہ کیا ہے۔ وہ لڑکی بولتی ہی نہیں تھی، کسی کو پہچانتی ہی نہیں تھی، کسی سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔
یہ وہ دور تھا جب پورے برازیلیا میں چودھریوں کا سکہ چلتا تھا۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی بہت زیادہ ایموشنل ایپیسوڈ، مجھے اتنا برا لگ رہا ہے آریز کے لیے۔ اور یہ یو ٹرن آپ نے دیکھا لاسٹ ایپیسوڈ میں، ہم آریز کو سمجھ رہے تھے کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے، اسٹل ہم اس کے ساتھ ہے، دل اس کے ساتھ تھا کیونکہ وہ ہیرو تھا، لیکن اب تو سب کچھ واضح ہو گیا کہ اس نے تو بیچارے نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، وہ تو سرے سے ہی معصوم ہے۔ اللہ، مجھے اتنا برا لگ رہا ہے، میں بتا نہیں سکتی، میرا رونے کا دل کر رہا تھا۔ اور زویا، زویا چاہے مطلب سب کچھ اس کی ماں نے کیا ہے آریز کی، لیکن کوئی بھی سچویشن ہوتی تمہیں اس کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، مطلب اس بندے کے ساتھ کتنا برا۔ چلیں دیکھتے ہیں اب نیکسٹ میں کیا ہوتا ہے، آپ لوگ بھی اپنے ریویوز دیں، میں تو بہت سیڈ ہو گئی ہوں آج کے ایپیسوڈ دیکھ کے، مجھے آریز کے لیے بہت برا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔